ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں حضور کی باری تھی۔ اللہ کے نبی کی باری جس گھر میں ہوتی اس گھر میں شام کے وقت میں تمام ازواج جمع ہو جایا کرتی، اکٹھے ہوتے، آپ کی تمام بیویاں آ جاتی، بات چیت ہوتی، گفتگو ہوتی۔ تو جیسے آپ نے صحابہ کے لیے وقت دیا، عام مسلمانوں کے لیے وقت دیا، میدان کارزار میں آپ سالار تھے، مسجد میں آئے تو آپ ہی امام ہیں، سارے معاملے آپ حل کرنے والے، اور گھر والیوں کو بھی آپ وقت دیتے، ان سے گفتگو شنید کرتے، گپ شپ بھی فرماتے۔ تو اللہ کے نبی کے گھر میں صحابیات جمع ہوتی، جس کے گھر میں جس کی باری ہوتی اسی کے گھر تمام ازواج جمع بھی ہوتی، البتہ رات میں اپنے گھر چلے جاتی۔ اللہ کے نبی جس کے ہاں باری ہوتی وہاں رات گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں حضرت عائشہ کے گھر میں آپ تھے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا حضور کے پاس آئی حضرت عائشہ کے گھر۔ اتفاق سے حضرت عائشہ نے میدے کا ایک میٹھا بنایا ہوا تھا، حضرت سودا کو انہوں نے پیش کیا کہ آپ یہ کھائیں۔ حضرت سودا کا جی نہیں کر رہا تھا، کھانے کا من نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا تو وہ آپ کھائیں گی یا نہیں تو آپ کے چہرے پر اس کو مل لیا جائے گا۔ اس بات پر بھی وہ خاموش رہی، کھانے سے منع کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہ میٹھا لیا، حضرت سودا کے چہرے پر اس کو لگا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے، اور جب انہوں نے اس کو لگا دیا، حضرت عائشہ تو جوان تھی، رسول اللہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ پھر حضرت سودا سے فرمایا کہ آپ بدلہ نہیں لیں گے؟ حضرت سودا نے وہی میٹھا لیا، حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا۔ میں ان واقعات سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے عام گھر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے گھر کی زندگی ویسے گزاری، اور امت کو بتانا چاہا کہ گھر میں گھر کا ماحول ہونا چاہیے، گھر کو گھر جیسے بنائے رکھو۔ آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وقت کے مفتی اعظم کیوں نہ ہو، وقت کے حکمران کیوں نہ ہو، گاؤں کے بڑے پٹیل اور چودھری کیوں نہ ہو، آپ کا مقام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو گھر میں جاؤ تو گھر کا ماحول دینا چاہیے۔ گھر کو گھر بنائے رکھو تو سکون ملے گا۔ اور ہم تو کسی ایک بات سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، ارے بھائی 200 لوگ ہماری بات سنتے ہیں، پوری کمپنی میں میرا چلتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، گھر میں آؤں تو آپ مجھے کہتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی زندگی پڑھو، آپ کے مبارک گھرانے کی تعلیمات کو پڑھو، آپ کے گھر کی زندگی کو پڑھو، پتہ چلے گا کہ گھر میں انسان کیسے رہتا ہے، رہ سکتا ہے، کیسے گھر کو جنت کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں کبھی اتنا ناراض نہیں ہوئے کہ کسی کو آپ نے طلاق دے دی، گھر میں آپ نے کبھی ایسی سختی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر مار دیا، آپ نے کبھی ایسی سختی کسی کام پر نہیں کی کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کام کیا تو یہ کام تم نے کیوں کر دیا، میری اجازت کے بغیر یہ کام کیسے ہو گیا، یہ کام تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھریلو زندگی جو گزاری ہے، آج امت کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھروں کو ایسے گھروں کو آباد رکھے اور گھر کی زندگی ایسے طرز پر گزارے جس میں گھر میں سکون آئے، خیر و برکت آئے، اور آپس میں محبتیں الفتیں بڑھے۔